بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیارے ویورز السلام علیکم، کیا حال چال ہیں آپ کے؟ کیسے ہیں آپ سب؟ اللہ تعالیٰ سے امید کرتی ہوں کہ آپ لوگ بالکل ٹھیک ٹھاک ہوں گے اپنے گھروں میں اپنی فیملیز کے ساتھ، اور آپ کی دعائیں ہیں، اللہ تعالیٰ کا کرم ہے، میں بھی بالکل ٹھیک ہوں الحمدللہ، اللہ تعالیٰ کا شکر ہے۔ آج ہے ہفتہ اور کل جمعہ تھا، تو آپ کو پتہ ہے سب کو جو میری ویڈیوز کو ریگولر دیکھتے ہیں ان کو پتہ ہے کہ میرے جمعے کو میں بہت زیادہ بزی ہوتی ہوں، میرے ہسبینڈ میرے بچے گھر پہ ہوتے ہیں اور مجھے 1 منٹ کے لیے بھی ٹائم نہیں مل پاتا کہ میں ویڈیو کے لیے ٹائم نکالوں۔ تو اور میرا بھی یہ ماننا ہے کہ جب ہسبینڈ گھر پہ ہوں تو آپ کو ہر ایکٹیویٹی جو بھی آپ کی ہوتی ہے ایکسٹرا آپ کی لائف میں، اس کو چھوڑ کے اپنے ہسبینڈ کو ٹائم دینا چاہیے۔ میں بھی ایسے ہی کرتی ہوں، ٹائم ملتا ہی نہیں ہے جو میں ویڈیو کی طرف متوجہ ہو سکوں۔ اور میرا چینل جو ہوم گارڈننگ کے نام سے سبسکرائب کریں، بیل آئکن کو پریس کریں، میری ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں، اور کمنٹس کیا کریں لازمی۔ آپ کمنٹس بالکل نہیں کرتے، جس سے بھی مجھے سمجھ نہیں آتی کہ میں آپ لوگوں سے کیا بات کروں، بٹ پھر بھی میں بہت اپنے جذبے سے دوبارہ پھر وہی اپنا کیمرہ اور اپنا آئی پوڈ سنبھال کے ٹرائی پوڈ بیٹھ جاتی ہوں اور آپ لوگوں سے بات کرتی ہوں۔ تو مجھے اچھا لگتا ہے آپ سے بات کرنا، میری فیملی ہو، یوٹیوب فیملی ہو تو میری ظاہر بات ہے، تو جس طرح آپ کو اپنی فیملیز کے ساتھ باتیں کرنا اچھا لگتا ہے، اپنی ہر بات اچھی بری خوشی غمی شیئر کرنے کا آپ کو ہوتا ہے، تو اسی طرح مجھے بھی ہے کہ میں اپنی ہر بات آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں۔ حالانکہ بہت سارے لوگ اس بات کے خلاف ہیں کہ میں ویڈیو بناتی ہوں، لیکن مجھے پتہ ہے میرے ہسبینڈ میرے ساتھ ہے، میری فیملی میرے ساتھ ہے، تو اس لیے مجھے کوئی کسی کی پرواہ نہیں ہے۔ اگر کسی کو پسند ہے تو ٹھیک، نہیں پسند ہے تو اس کا یہ اپنا ذہن کا مسئلہ ہے، میں کچھ نہیں کر سکتی ہوں۔ تو باقی ابھی میری بھتیجی ہیں لاہور سے، انہوں نے بھی ابھی اپنے چینل کا آغاز کیا ہے، ابھی میں نے ان کے چینل کا نام نہیں مجھے پتہ ہے، تو میں آپ لوگوں کو بتاؤں گی انشاءاللہ تعالیٰ۔ اس کے چینل کا نام چھوٹی سی ہے بالکل، ابھی 7 8 9 سال کی ہوگی، لیکن وہ اس کی انگلش بہت جو ہے نا وہ ہائی ہے، اور وہ بہت ماشاءاللہ اچھے طریقے سے اس نے بولا ہے کیمرے کے سامنے۔ مجھے تو کافی عرصہ لگ گیا تھا اپنے آپ کو، اپنی اخلاق کو ٹھیک کرتے کرتے اور کیمرہ فیس کرتے کرتے کافی ٹائم لگ گیا تھا، لیکن ماشاءاللہ وہ بہت ہی ایکٹیو اور پر اعتماد ہے بچی، اللہ تعالیٰ اس کو ترقی دے، اس کے نصیب اچھے کرے۔ اور باقی بات ہوئی تھی جمعے کی، کہ جمعے کے دن مجھے بالکل ٹائم نہیں ملتا ویڈیو بنانے کا، تو اس لیے پھر کل کا دن تو نکل گیا۔ آج بھی صبح سے میں بزی تھی اور ابھی ہوئے ہیں 4:15 میں عصر کی نماز پڑھ کے فارغ ہوئی ہیں، تو میں نے کیا کہ پہلے میں نے ابھی جانا ہے کچن میں، کیونکہ میری چھوٹی بہنیں آ رہی ہیں، ان کے آنے سے پہلے مجھے کھانا تیار کرنا ہے، ڈنر۔ تو ابھی میں نے یہ بھی سوچنا ہے کہ میں نے بنانا کیا ہے، تو اس لیے میں نے کہا پہلے وہ اس طرف جانے سے پہلے میں آپ لوگوں سے پہلے بات کر لوں، آپ لوگوں کے ساتھ میں اپنی ویڈیو بنا کے اپلوڈ کر دوں، تاکہ اس کو بھی اپلوڈ ہوتے ہوتے اچھا خاصا ٹائم لگ جاتا ہے، پھر پتہ نہیں رات تک آپ کو ملے گی میری ویڈیو۔ اور آج کی جو ویڈیو ہے اس میں ہم بات کریں گے، بات کیا کرنی ہے کہ ماں اور بیٹی کا جو رشتہ ہوتا ہے، جو پیار ہوتا ہے، اس کے بارے میں۔ یہ بہت سمپل بات ہے کہ ماں بیٹی ہیں جو، وہ ماں بیٹی ہونے کے ساتھ ساتھ اچھی سہیلیاں بھی ہوتی ہیں۔ اپنی جو ماں بیٹی کا رشتہ ہوتا ہے، ماں بیٹی اپنی بیٹی کے ساتھ سنسیئر ہو سکتی ہے، یا اس کے ساتھ وہ جو بات اس کے لیے وہ فیل کر سکتی ہے، وہ کوئی دوسری عورت نہیں کر سکتی۔ جو بیٹیاں ہیں جو بات اپنا فرینکلی اپنی ماں کے ساتھ کر سکتی ہیں، وہ کسی کے ساتھ نہیں کر سکتی ہیں۔ آپ اپنی بیٹیوں کے ساتھ ایسا رشتہ رکھیں، جن کی بیٹیاں ہیں تو ان کے لیے یہ ہے میرا پیغام کہ جو اپنی بیٹی کے ساتھ اس طرح کا رشتہ رکھیں کہ دیکھیں جی، زندگی میں بچیوں کی بہت سے ایسے موڑ آتے ہیں کہ جو وہ گھبرا جاتی ہیں کہ ہم کس کے ساتھ ڈسکس کریں، تو اپنی ماں بیٹی کا رشتہ ایسے ہونا چاہیے، ان کی ایسی باؤنڈنگ ہونی چاہیے کہ جو وہ بلا جھجک ہر اپنی بات اچھی ہے بری ہے جو بھی ہے وہ اپنی ماں کے ساتھ بلا جھجک ڈسکس کرے، اور اپنی ماں بھی اس کی جو ماں مشورہ دے سکتی ہے وہ دوسرا نہیں دے سکتا۔ تو ماں جو ہے وہ اپنی بیٹیوں کی بہترین دوست ہوتی ہے، بہترین خیر خواہ ہوتی ہے، بہترین سمجھانے والی ہوتی ہے۔ بیٹیوں کی جو پہلی درسگاہ ہی وہ ماں کی گود ہوتی ہے، تو کوئی ایسی ماں ہوگی جو اپنی بیٹیوں کے بارے میں غلط ان کو گائیڈ کرے گی، یا ان کو غلط راستے پہ لے کے جائے گی، تو بہت کم ایسی مائیں ہوتی ہیں۔ میں نے تو ابھی تک نہیں دیکھا ایسی ماؤں کو، سنا یا دیکھا ایسی ماؤں کے بارے میں۔ ہر ماں چاہتی ہے کہ میری بیٹی ہے، اس کا جو ہے اچھا گھرانے میں رشتہ ہو، اچھے گھر وہ بیاہ کے جائے، عزت کرنے والے لوگ ہوں، شوہر اس کا پیار محبت دینے والا ہو، اس کے سارے جائز اخراجات پورے کرنے والا ہو۔ ہر ماں باپ اپنی بیٹی کے لیے جو بھی رشتہ کرتے ہیں یا جو بھی
اس کے لیے زندگی کا ساتھی ڈھونڈتے ہیں، وہ اسی قسم کا ہوتا ہے کہ جو ہے ماں جو بیٹی ہے وہ اس کے ساتھ خوش رہ سکے۔ تو جو ہر لڑکی ہے، ہر بیٹی ہے، وہ اپنے آئیڈیل میں اپنے باپ کی طرح کا آئیڈیل ڈھونڈتی ہے کہ اس کو اپنے باپ سے زیادہ کوئی مطلب مرد اچھا نہیں لگتا۔ وہ چاہتی ہے کہ میرا شوہر بھی ایسا ہو جو اس کے جس طرح اس کے باپ نے اس کو بچپن سے لے کے اب تک سنبھال کے رکھا ہوا ہے، اس کی محبت پیار سے اس کی ہر خواہش پوری کی ہے، جائز خواہش پوری کی ہے۔ تو اگر وہ خواہش پوری نہیں کر سکتا، اول تو بیٹیاں اتنی سمجھدار ہوتی ہیں، وہ اپنے باپ کی طرف دیکھتی ہیں کہ اگر ان کے ماں باپ کے میں اتنی گنجائش ہوتی ہے کہ وہ خواہش ان کی پوری کر سکیں تو وہ اس لیے وہ پھر خواہش کرتی ہیں، ورنہ وہ اپنے باپ سے کسی قسم کی کوئی فرمائش نہیں کرتی۔ وہ جو بیٹیاں اپنے ماں باپ کے دکھ تکلیف یا پریشانی کو سمجھتی ہیں تو اس لیے وہ اپنے لب سی لیتی ہیں، وہ اپنے ماں باپ کو کبھی پریشان نہیں کرتی، اس طرح کی بات نہیں کرتی جس سے ماں باپ ان کی پریشانی ٹینشن میں مبتلا ہو جائیں اور وہ سوچیں کہ کاش ہمارے پاس اتنے پیسے ہوتے کہ ہماری بیٹی نے ہم سے فرمائش کیا اور ہم اس فرمائش کو پورا کر سکتے۔ تو یہ تو ہر ماں ہی جانتی ہے، ہر ماں باپ یہ جانتے ہیں کہ جو بیٹیاں ہیں وہ ماں باپ بیٹوں کی نسبت، بیٹے بھی ماں باپ کے ہمدرد ہوتے ہیں لیکن جو بیٹیاں اپنے ماں باپ کی ہمدرد ہوتی ہیں نا، وہ بیٹے میں وہ اتنا جذبہ نہیں ہوتا۔ میں اس کا مطلب یہ نہیں کہ میں بیٹوں کی برائی کر رہی ہوں، میں بیٹوں کی برائی نہیں کر رہی ہوں، لیکن بیٹیاں ماں باپ کی زیادہ ہمدرد ہوتی ہیں، اپنے بہن بھائیوں سے وہ زیادہ ہمدرد، ان سے پیار کرتی ہیں، ہمدردی کرتی ہیں۔ دور بھی کہیں ان کی شادی بیاہ ہو جاتی ہیں تو وہ وہاں بیٹھ کے اپنے سسرال میں اپنے ماں باپ کے بارے میں ہی سوچ رہی ہوتی ہیں کہ پتہ نہیں امی نے کھانا کھایا، پتہ نہیں بابا نے کھانا کھایا، ان کی طبیعت کیسی ہے، ذرا سی ان کی طبیعت کے بارے میں سنتی ہیں تو وہ تڑپ جاتی ہیں کہ کس طریقے سے جا کے اپنے ماں باپ کو ہم دیکھ لیں اور ان کی طبیعت کا پوچھیں یا ان کے پاس چلے جائیں اس طبیعت حالت میں۔ تو یہ نہیں ہے کہ گھروں میں کوئی روک ٹوک ہوتی ہے، میری بھی شادی اپنے میکہ میرا بہت دور ہے تو دور ہوئی، ابو کی طبیعت خراب ہوتی تھی تو میں تڑپ جاتی تھی کہ کیا کروں، کیسے پہنچوں۔ یہ نہیں میرے ہسبینڈ اللہ تعالیٰ ان کو زندگی دے، انہوں نے میرے ساتھ بہت کوآپریٹ کیا ہے، بہت زیادہ انہوں نے میرا ساتھ دیا ہے، ابھی تک وہ دے رہے ہیں۔ ہر شوہر اپنی بیوی کا ساتھ دیتا ہے لیکن ہر شوہر میرے ہسبینڈ جیسا نہیں ہوتا۔ میں کہتی ہوں کہ جس طرح کے میرے ہسبینڈ ہیں، اللہ تعالیٰ ہر بیٹی کو، ہر بہن کو اس طرح کے ہسبینڈ دے، احساس کرنے والے، پیار کرنے والے، ضرورتوں کو پورا تو ہر سبھی کرتے ہیں لیکن میرے ہسبینڈ میں کچھ خاص بات ہے کہ وہ بہت اچھے ہیں۔ اللہ تعالیٰ، میں کہتی ہوں میری جو زندگی میں جو خوبصورت ترین، جو میرے باپ اور بھائی کے بعد میں نے جو خوبصورت ترین مرد ہے وہ ذہنی طور پہ خوبصورت، عادتوں کا خوبصورت اور شکل و صورت کو تو آپ چھوڑ ہی دیں، الحمدللہ۔ تو میری ہمیشہ اپنی ہر نماز میں یہ دعا ہوتی ہے کہ جس طرح کہ میرے نصیب میں اللہ تعالیٰ ہر بیٹی کے نصیب میرے نصیب جیسے کرے۔ تو بیٹیوں کی بات ہو رہی ہے تو بیٹیاں اپنے ماں باپ کی جہاں بھی دور میں ہوتی ہیں تو وہ اپنے ماں باپ کے لیے بہت تڑپتی ہیں، بہت زیادہ۔ اپنے گھروں میں کوئی پریشانی ہوتی ہے وہ بتاتی نہیں ہیں کہ ہمارے ماں باپ پریشان ہو جائیں گے، تو پھر وہ اپنی ماں سے ڈسکس کرتی ہیں، ماں سے شیئر کرتی ہیں، ماں ان کو اچھا مشورہ دیتی ہے، اچھے راستے پہ لگاتی ہے کہ نہیں بیٹے اپنے گھر کو ایسے چلاؤ، اپنے گھر میں ایسے رہو، اپنے ساس سسر کے سے عزت سے بات کرو، پیار کرو، ان کے کام کرو۔ حالانکہ بہوؤں کے اوپر ساس سسر کا کام فرض نہیں ہے لیکن اگر وہ اپنے وہاں جا کے کرتی ہیں تو یہ ان کے لیے بہت اچھا ہے، ان کے ثواب کا کام ہے۔ اور اس طرح بیٹیوں کی تربیت کا پتہ چلتا ہے کہ وہ اپنے گھر میں کس قسم کا ماحول دیکھ کے آئی ہے، کس قسم کی اس کی تربیت ہوئی ہے کہ وہ اتنا اپنے گھر کو، اپنے شوہر کو، اپنے شوہر کے ماں باپ، اس کے بہن بھائیوں کا خیال رکھتی ہے۔ تو خیال رکھتی ہے، اس طرح اس کی طبیعت کا پتہ چلتا ہے کہ آگے وہ تعریف بچے کی نہیں ہوتی ہے، تعریف ماں باپ کی ہوتی ہے کہ کیسے سلجھے ماں باپ ہے کہ انہوں نے ایسی اپنی اولاد کو پروان چڑھایا ہے۔ تو باقی جو بیٹیاں ہیں، اللہ تعالیٰ سب بیٹیوں کے نصیب اچھے کرے، اللہ تعالیٰ ان کو اپنے گھر میں خوش آباد رکھے، ان کے اچھی جگہ، جن کے رشتے نہیں ہوئے اللہ تعالیٰ ان کے رشتے اس جگہ ان کے رشتے ہوں اور خوش آباد رہیں، اچھے طریقے سے شادیاں ماں باپ اپنے خواہش کے مطابق ان کی کریں اور اپنے گھروں میں آباد رہیں۔ تو یہی ماں باپ کی جن کی بیٹیاں اپنے گھروں میں خوش ہیں، چاہے وہ دور چاہے نزدیک، ان کی دنیا میں جنت ہوتی ہے۔ اور باقی رہے گی نماز کی بات، اینڈ میں ہوتی ہے، تو اپنی بیٹیوں کو کیا بیٹوں کو سب کو نماز کی ترغیب لازمی دیں۔ جب وہ اگلے گھر جا کے نماز پڑھتی ہیں تو وہ سسرال میں اتنے خوش ہوتے ہیں کہ ماں باپ کے گھر سے آئی ہے، نماز کی عادت ہے تو وہ نماز پڑھتی ہے۔ تو اپنے بچوں کو اور اپنی بیٹیوں بیٹوں دونوں کو نماز کی لازمی تربیت دیں، نماز کے بارے میں بتائیں، نماز کی اہمیت کے بارے میں بتائیں کہ ہمارے جو اسلام میں جو سب سے پہلا جو ہے رکن وہ نماز ہی ہے۔ نماز جو اللہ تعالیٰ کا، اگر جس نے قرب چاہتا ہے وہ کہ اللہ تعالیٰ کو اپنے قریب رکھنا چاہتا ہے تو وہ نماز پڑھے۔ آپ یقین کریں جب آپ نماز پڑھتے ہیں، آپ جب سجدے میں جاتے ہیں، سر رکھتے ہیں اور سرگوشی سبحان ربی الاعلیٰ، سبحان ربی الاعلیٰ، سبحان ربی الاعلیٰ، اتنا یہ خوبصورت ترین لفظ ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو یہ پڑھنے کی توفیق دے اور وہ سجدے میں ہم ہوتے ہیں اور سرگوشی کرتے ہیں، وہ سرگوشی ہمارے اللہ تعالیٰ سے
بات ہوتی ہے، اور وہ کتنا خوبصورت رابطہ ہے یہ. تو نماز لازمی پڑھیں، اپنے بچوں کو نماز کی تلقین کریں. اور جو ہے میں دوسرے میں ولاگ بھی دیکھتی ہوں جو کہ غیر مسلم بھی ہیں، مسلمان بھی ہیں، اور اللہ تعالیٰ بس ان کو سب کو نماز کی توفیق دے. سبھی نماز پڑھتے ہیں، اللہ تعالیٰ جو نہیں پڑھتے اللہ ان کو بھی توفیق دے. ہمیں بھی ہمت دے کہ ہم بھی 5 ٹائم کی نماز پڑھ سکیں. اللہ تعالیٰ جتنے ہم نماز پڑھیں گے ہم اللہ تعالیٰ کے اتنے قریب رہیں گے. اور کون مسلمان ایسا ہوگا کہ جو نہیں چاہے کہ ہم اپنے اللہ تعالیٰ کے قریب رہیں، اللہ تعالیٰ ہمارے قریب رہے. تو اللہ تعالیٰ کا قرب پانے کا یہی ایک ذریعہ ہے کہ ہم نماز پڑھیں. اپنے سے جو نیچے غریب ہیں، اللہ تعالیٰ ہم دیکھیں کہ ہم اللہ تعالیٰ کے اوپر نہ دیکھو، اپنے سے نیچے کو دیکھو، اپنے سے کم تو لوگوں کو دیکھو جن کے پاس ایک وقت کھا کے دوسرے وقت کا پتہ نہیں ہوتا کہ کھانا ملنا ہے کہ نہیں ملنا ہے. یہ بہت بڑی بات ہے. آج کل کے جو حالات جا رہی ہیں، دور جا رہے ہیں، اتنے وہ ہو گئے ہیں تنگی، یعنی کہ مہنگائی کی وجہ سے بہت لوگ پریشان ہیں. تو اس لیے بس آپ اپنا بہت سارا خیال رکھیں. اپنے ارد گرد جو غریب ہیں، جو آپ کے جو منہ سے نہیں بول سکتے کہ ہمارے یہ حالات ہیں، ان کا خیال رکھیں. تو ان کا خیال رکھیں، ان کے کھانے پینے کا خیال رکھیں. جتنی آپ میں گنجائش ہوتی ہے ان کی آپ مدد کریں ان کی. اور دوسرے اپنے بچیوں کی تربیت اس طرح کریں کہ آپ کی آگے گھر کے جا کے تعریف ہو. یہ کہ وہ جب بچیوں کی تعریف ہوتی وہ بچیوں کی نہیں، یہ ماں باپ کی تعریف ہوتی ہے. میرا چینل جو ہوم گارڈننگ کے نام سے، اس کو سبسکرائب کریں، بیل آئکن کو پریس کریں، میری ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں، اور کمنٹس کر کے ضرور بتائیں گا کہ میری ویڈیو آپ کو کیسی لگتی ہے. کوئی آپ مشورہ دینا چاہیں وہ بھی مجھے آپ دے سکتے ہیں. باقی میرے جو نماز پڑھیں، نماز کی پابندی لازمی کریں، اور میرے چینل اس کو لازمی سبسکرائب کریں اور بیل آئکن کو پریس کریں تاکہ آنے والی ویڈیو بر وقت آپ تک پہنچ سکے. اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا. اور ہو سکے تو مجھے بتائیے کہ میں کیا بنا لوں کھانے میں. میری بہن بھی آ رہی ہیں. تو بس اب آپ لوگوں سے بہت آج کافی لمبی بات ہوگی. اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا. چھوٹی چھوٹی باتیں ہوتی ہیں جو ہم اپنے بہن بھائی سے شیئر کرتے ہیں. میری بھی کوشش ہوتی ہے کہ مجھے اگر کسی بات کے بارے میں پتہ ہے، اسلام سے ریلیٹڈ ہو گیا، بہن بیٹوں بیٹیوں کی تربیت کے بارے میں ہو گیا، اگر آپ کو کچھ پتہ مجھے بتائیں، میں آپ لوگوں سے شیئر کرتی ہوں. تو بس میرا آپ لوگوں کی ہی محبت ہے، آپ لوگوں کی کوشش ہے کہ میرا چینل اتنا آگے جا رہا ہے، امپروو کر رہا ہے. تو بس مجھے اتنا پتہ نہیں ہے، لیکن پھر بھی میں جو مجھے لگتا ہے کہ میں صحیح کہہ رہی ہوں یا مجھے جتنا بولنا آتا ہے میں آپ لوگوں کے سامنے بول دیتی ہوں. باقی سب میرے ساتھ کوآپریٹ کرتے ہیں، میرے گھر والے اور میرے کزن وغیرہ. تو میرے ہسبینڈ خاص کر، ان کی سپورٹ مجھے بہت زیادہ ہے، میرے بھائی کی بھی. تو میں ان کی ہی کوشش ہے، ان کا ہی تعاون ہے تو میں آپ لوگوں اتنی آگے آ سکی ہوں. تو اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا. پھر وہی بات کہ نماز لازمی پڑھیں، نماز کے بغیر ہم مسلمان کہلانے کے قابل نہیں ہیں. اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، اپنے دعاؤں میں یاد رکھیے گا. فی امان اللہ. اللہ حافظ.